بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ رضا کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں تو یہ رضا کیوں نام رکھا گیا؟ آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ سے زمین اور آسمان میں سبھی لوگ راضی تھے، چاہے وہ آپ کے چاہنے والے ہوں چاہے آپ کی مخالفت کرنے والے ہوں، جتنے بھی تھے سب آپ سے راضی تھے، اس لیے آپ کو رضا کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ بزنطی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد ماجد کو لقب رضا سے مامون رشید نے ملقب کیا تھا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اس تحریر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے بسنتی کے حوالے سے کہ اس نے آٹھویں امام کے فرزند جناب امام متقی علیہ السلام سے لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد ماجد کو لقب رضا اس لیے دیا گیا ہے کہ مامون رشید نے جو ہے یہ لقب دیا تھا۔ یہ افواہ ہے کہ مامون رشید نے یہ لقب امام کو دیا تھا اس لیے ان کو رضا کہا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان بھی بہت سی افواہ ہوتی ہے، اس افواہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں افواہ ہوتی ہے۔ حقیقت وہ لوگ بیان کریں گے جن کے گھر کا معاملہ ہے، حقیقت وہ لوگ بیان کریں گے جو ان کی آل ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، جو ان کے گھر میں رہتے ہوں، جن سے ملنا جلنا ہو، جو ان کے حالات جانتے ہوں۔ وہ انسان کیا جانے گا جو در اہل بیت سے وابستہ نہ ہو؟ وہ انسان کیا جانے گا جو امام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا ہو؟ وہ تو وہی بات کرے گا جو اس نے سنا ہوگا، لیکن جس نے دیکھا ہوگا وہ حقیقت کو جانتا ہوگا۔ تو افواہ ہر زمانے میں رہی اور ہر ایک کے خلاف رہی، افواہ کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جیسے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں اپنی فوج کے ذریعے سے شہید کروایا تھا، تو اس نے شام میں یہ افواہ پھیلائی تھی کہ باغی کو قتل کیا گیا ہے، یہ حکومت کے خلاف اٹھے تھے، حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کو مارا گیا ہے۔ لیکن جب اہل حرم کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام ہوتے ہوئے شام میں داخل ہوا ہے تو وہاں پر تماشائیوں کا مجمع تھا، ہر طرف جو ہے سجاوٹ تھی، خوشی منائی جا رہی تھی، اور جب یہ اہل حرم کا قافلہ گزرا ہے تو خوشی منانے والوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں کو حقیقتیں بیان کی ہیں کہ یزیدیوں نے جو افواہ پھیلائی ہے کہ باغی کو قتل کیا گیا ہے، یہ باغی نہیں ہے بلکہ یہ
تم لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کا یہ نواسا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا نام بتایا، ان کی عظمت بتلائی، ان کا خاندان بتلایا، رسول سے ان کا رشتہ بتلایا، ان کی حدیثیں بیان فرمائی، ان کی عظمت بیان فرمائی، تو یہی شام والے بیدار ہوئے، اور پھر وہ منزل آئی کہ یزید کو، اہل حرم کو رہا کرنا پڑا۔ تو ہر زمانے میں افواہ رہتی ہے، ایسے ہی ایک افواہ امام محمد تقی علیہ السلام سے یہ بیان کی گئی کہ آپ کے والد ماجد کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ مامون رشید نے یہ لقب دیا ہے۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لقب خدا و رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے موافق و مخالف دونوں راضی و خوشنود تھے، جو آپ سے اتفاق کرتے تھے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، جو آپ سے ملتے تھے، وہ بھی آپ سے راضی تھے، اور جو آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی راضی تھے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ نام، یہ لقب پڑا ہے رضا، نہ کہ مامون رشید کے دینے کی وجہ سے ہوا۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے افواہ کا ازالہ کیا اور حقیقت کو بیان فرمایا۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے فرزند نے بیان کیا ہے۔ گھر والا بہتر جانتا ہے، اولاد بہتر جانتی ہے، باپ بہتر جانتا ہے، رشتہ دار بہتر جانتے ہیں، باہر والے کیا بتلائیں گے؟ باہر والے تو افواہ پھیلائیں گے، خرافات مچائیں گے۔ تو امام نے جواب دیا کہ نہیں، مامون رشید کے نے یہ لقب نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لقب خدا کی رضا کے لیے ہے، خدا رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے دوست، دشمن، اپنے، پرائے، موافق، مخالف دونوں راضی اور خوشنود رہتے تھے، اس لیے آپ کو رضا کہا گیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک حدیث کے مطابق امام رضا علیہ السلام کو رضا کا لقب خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ یہ مامون رشید کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا لقب ہے۔ اسی طرح آپ عالم آل محمد کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں، اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام، اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔